میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اپنی تعریف نہیں کرتا، تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات اور اس کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میں تو حضور علیہ السلام کے در کا ادنا سا صد ہوں، سگے در رسول ہوں، ایک گنہگار آدمی ہوں، مگر میں اپنے سینے پر بوجھ کر کے، اپنی طبیعت پر بوجھ رکھ کر، اپنے مزاج کے خلاف اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کے لیے میں تو جان دے دوں گا، مگر پھر عمر بھر طاہر القادری دوبارہ نہیں ملے گا جو ان کو للکار سکے، جو ان کے گریبان کو پکڑ سکے۔ اس لیے کہ اس دامن پہ کہیں دبا نہیں ہے، یہ جرأت ہے۔ اس لیے کہ اس نے روئے زمین پر جائیدادیں نہیں بنائی، اس لیے وہ للکار سکتا ہے، اس لیے اس نے بینک بیلنس نہیں بنائے، یہ للکار سکتا ہے، اس لیے لوٹ مار نہیں کی، وہ للکار سکتا ہے، اس لیے اس نے تو اپنی کتابوں 1000 تصانیف جن میں سے 500 چھپی ہوئی ہیں، جس پر ملینز کا ٹرن آؤٹ آتا ہے، پوری دنیا میں بکتی ہیں، اس کی کمائی آتی ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں آج تک آ چکی ہوگی۔ جس شخص نے اپنی کسی ایک کتاب اور تصنیف پر ایک پیسہ بطور مصنف کے رائلٹی نہیں لی، خنزیر اور شراب کی طرح حرام کر رکھا ہے، وہ طاہر القادری پھر نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ شخص، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ منہاج القرآن عوامی تحریک کے لوگ کھڑے ہیں، انہیں کہیں سر پہ قرآن مجید رکھ کر قسم کھائیں، میں نے پوری زندگی میں منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے فنڈ سے زندگی میں نے اور میری اولاد اور فیملی نے ایک کپ چائے کبھی نہیں پیا۔ میں نے منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے فنڈ سے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا، میں نے اور میرے خاندان اپنی تصنیفات اور کتاب پر اور خطابات پر ایک پیسہ نہیں لیا رائلٹی کے۔ روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک کیا اپنا کیا پرایا، اس کائنات انسانیت میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، آج نہیں کوئی کہہ دے آج سے 30 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری آئے تھے، خطاب کیا اور ہم نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے خدمت کی تھی، انہوں نے نہ کرتے 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 ہمارے سخت مجبور کرنے کے بعد بالآخر وہ قبول کر لیے تھے۔ خدا کی قسم زمین پر کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ جو شخص اپنے ادارے سے، اپنی تحریک سے، اپنی جماعت سے، اپنے سیکریٹریٹ سے، اپنی تصنیفات سے، اپنے خطابات سے، اپنی کتابوں سے، اپنے خطابوں سے، دین کی تبلیغ سے کسی شکل میں نہ کیش نہ قائم زندگی بھر وہ اور اس کا خاندان ایک پیسہ لینے کا روادار نہیں، وہ کسی اور سے حرام کیوں کھائے گا؟ جو حلال نہیں لیتا، جو اپنی کتابوں اور خطابوں سے اور اپنی تحریک اور اپنے مشن سے حلال کا پیسہ نہیں لیتا،
وہ حرام کیوں لائے گا؟ یہی وجہ ہے میں جب بات کرتا ہوں ڈٹ کر سینہ کھول کر بات کرتا ہوں. مجھے علم ہوتا ہے کہ میری بات کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو کے مجھے نہیں کہہ سکتا. میں جب کرپ لوگوں کو للکارتا ہوں تو جرأت سے للکارتا ہوں. میری ٹانگیں نہیں کانپتی. مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی تہمت نہیں دے سکتا. میں جب حق کی بات کہتا ہوں میری زبان نہیں لڑکھڑاتی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اور میں آپ کو ایک بات دل کی بتا دوں، پہلے بھی میں نے کہی، میں تو اللہ گواہ ہے اپنی طبیعت کے خلاف سب کچھ کر رہا ہوں. اپنے مزاج کے خلاف بھی اپنا جنگ لڑ رہا ہوں. مجھے جو لذت رات کے اندھیرے میں اس کے حضور سجدہ ریزی میں آتی ہے، تمہیں کیا خبر وہ لذت شہنشاہوں کو محلات میں نہیں ملتی. جب میں قرآن مجید کی تفسیر کے لیے قرآنی آیتوں کے باغات میں گم ہوتا ہوں اور قرآن مجید کی آیات کی خوبصورت وادیوں میں گم ہوتا ہوں اور قرآن مجید کے معنی اور معارف کے چشموں میں نہلاتا ہوں، تمہیں کیا خبر مجھے اس میں اتنا سرور ملتا ہے کہ ان ایوانوں والوں کو تخت پہ بیٹھ کر وہ سرور نہیں ملتا. میں جب حدیث رسول کی کتابیں کھنگالتا ہوں، کم سے کم آج تک میں نے 5 لاکھ احادیث رسول کو پڑھ ڈالا ہوگا، کھنگالا ہوگا. کم و بیش کم زیادہ ہو سکتا ہے عدد 5 لاکھ کے قریب. ان میں سے 40,000 کے قریب احادیث چن چن کر میں نے 40 جلدوں کی کتاب حدیث کی کینیڈا کے 8 سالہ قیام میں مرتب کی ہے. 40 جلدوں میں جو پچھلی کئی صدیوں میں نہیں لکھی گئی اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا. تو میں جب قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ عن انس بن مالک قال رسول اللہ عن عبداللہ ابن عباس قال رسول اللہ، میں جب ان عبارتوں میں اور حضور کی حدیثوں میں جب گم ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے، فیل ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ کے شہر کے کوچوں میں گھوم رہا ہوں، آقا کی صحبت میں ہوں. مجھے جو نشہ، جو سرور ان حالات میں آتا ہے، میں تو وہ سب نشے، وہ سرور، وہ کیف، وہ لذتیں تج کر کے چھوڑ کے آپ کے لیے یہاں کھڑا ہوں. میں جب امام حسن بصری اور خواجہ اویس کرنی اور حضرت داؤد طائی اور حضرت ذوالنون مصری اور حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی اور بایزید بستانی، ابراہیم بن ادہم، فضیل بن عیاض، اوپر امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، ان ہستیوں کی کتب اور فرمودات میں جب میں گم ہوتا ہوں اور تصوف اور سلوک اور طریقت اور معرفت اور خدا کے عشق و محبت کے چشموں میں نہاتا ہوں، ان کی کتابوں میں گم ہو کر کسی کو کیا خبر کہ میری لذتوں کا عالم کیا ہوتا ہے. میں جب سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ اجمیر اور داتا گنج بخش صاحب حجویر اور شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت شیخ سہرورد
اور بابا فرید الدین گنج شکر جب ان کے فرمودات اور ارشادات اور تعلیمات کتب میں ان کی تعلیمات کی وادیوں میں گم ہوتا ہوں تو میں تو ان صدیوں میں نہیں رہتا، بہت پیچھے چلا جاتا ہوں۔ لوگوں میری زندگی کے کیف تو کچھ اور تھے، میری لذتوں کے سرچشمے کچھ اور تھے، میرے کیف و سرور کے احوال کچھ اور تھے۔ سجدے میں جب سبحان ربی الاعلی، تو بڑا ہے میرا سونا رب، جب میں ان کیفیتوں میں جاتا ہوں تو آپ تصور نہیں کر سکتے ایسا شخص جس کو ان حالات میں لذت ملے اس نے دنیا پہ لعنت بھیجی، وہ کیا چاہے دنیا کو۔ میں ان کیفیتوں سے نکل کر یہاں مارا پھر رہا ہوں۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا جی، تتی تھی جوگن چودار پھراں، تتی تھی جوگن چودار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملوم کہیں سان سبب۔ میں آقا کی امت اس خیال سے مارا پھرتا ہوں کہ حضور کی امت بھوک سے مر گئی، میری قوم کے لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں ستھرے پانی میں پیاس سے ترس رہی، بھوک کی آگ میں جل گئے۔ اس قوم جہاں میں پیدا ہوا، یہ دھرتی جس نے مجھے ڈاکٹر طاہر القادری بنایا، اس دھرتی کے بچے مستقبل ان کا مایوس اور تاریک ہو چکا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ بیٹیوں کی عزت لٹ رہی ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ جوان ان کو روزگار نہیں ملتا، مایوس ہو کر بری راہوں پر جا رہے ہیں، چور ڈاکو گینگسٹر جیب کترے بن رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں لوگ اپنا پیٹ دوزخ ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام کھانے پر مجبور ہیں، میں جب دیکھتا ہوں یہاں کوئی غریب قتل ہو جائے تو اسے انصاف نہیں ملتا، میں جب دیکھتا ہوں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں، بیوی کو قتل کر رہے ہیں، پھر خود قتل کر رہے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ نہروں اور دریاؤں میں چھلانگ لگا کر ساری فیملی کی خودکشی کر رہے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں گھروں میں عزت کے لٹنے کے اڈے بن گئے، میں جب دیکھتا ہوں ہر سو ناانصافی ہے، میں جب دیکھتا ہوں اس ملک میں غریب کو معیشت کا حق نہیں، عدالت نہیں، انصاف نہیں، روزگار نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، تعلیم نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ ترس گئے، مایوس ہو رہے ہیں اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ جب یہ دیکھا ہوں تو میں ان لذتوں سے نکل آیا، میں نے کہا ان لذتوں میں تب جاؤں گا جب میری قوم کے بزرگ بھائی بیٹے اور مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی، ان کی آنکھوں میں امید آئے گی، انہیں روشنی ملے گی، پاکستان کو انصاف ملے گا، عدل ملے گا، ان کو حقوق ملیں گے۔ میں کسی اپنے مفاد کے لیے نہیں آیا، میں اس قوم کے لیے آیا، اس قوم کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ اس لیے لوگوں خدا کے لیے فیصلے کی گھڑی قریبا پہنچی، مبارک ہو ان ہزارہ لوگوں کو جو کل اور پرسوں میرے 2 دن کے اعلان میں چل کے آئے، کنٹینر تھے جیسے بھی آئے، سمندر بڑھتا گیا۔ میں آپ کو مبارک کرتا ہوں، آپ کے ماتھے اور بیٹیوں کے دوپٹے چومتا ہوں۔ جو باقی رہ گئے خدا کے لیے گھروں سے نکلے، فیصلے کی گھڑی ہے۔ روز روز
ان فرعونوں کو للکارنے والے، ان سے ٹکرانے والے روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ لوگ اٹھتے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں اور سودا کر لیتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ نہ بکنے والے روز روز نہیں آئیں گے۔ آپ نہ نکلے گھروں سے تو پچھتاتے رہو گے عمر بھر، کڑتے رہو گے، جلتے رہو گے، مرتے رہو گے۔ خدا کے لیے جو رہ گئے ہو، اسلام آباد شہری اور دیہاتی علاقہ اور راول پنڈی ضلع ڈویژن یہی نکل آئیں اور ایک ایک شخص گھروں کو تالا لگا کے پہنچ جائے اور شامل ہو جائے۔ فیصلے کی اس گھڑی میں تاریخ لکھی جانے والی ہے۔ آج رات تاریخ لکھی جانے والی ہے۔ آج رات پاکستان کے ماتھے پر انقلاب کی کرنیں چمکنے والی ہیں۔ آج رات غریبوں کے مقدر کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اٹھو، نکلو گھروں سے، نکلو گھروں سے، اور یہ سمندر کئی سمندروں میں بدل ڈالو۔ انشاءاللہ وہ 9:30 تک آتے ہیں، بات ہوگی، پھر میں اعلان کروں گا اور آپ انتظار میں رہیں۔ لوگ آتے رہیں، آتے رہیں، آتے رہیں، آپ جمے رہیں۔ بولیے جمے ہو، ڈٹے رہو۔ فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ فیصلہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا، آپ کے حق میں ہوگا، آپ کے حق میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے ہم مٹائیں گے یہ ظلم کا نظام، طاہر القادری کے